صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر اللہ امرا سمع مقالتی فحفظہ حتی یبلغ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائیو، دوستو، بزرگو، یہ جو دور ہے یہ فتنوں بھرا دور ہے، پر خطر دور ہے۔ ہر طرف فتنے ہی فتنے نظر آتے ہیں، اور اس کی پیش گوئی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی تھی۔ اور یہ یاد رکھیے کہ فتنوں کا مقابلہ کرنا، فتنوں کے دور کے اندر اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، اپنے عقیدے کی تحفیظ کرنا، یہ انتہائی اہم اور اہمیت والا معاملہ ہے۔ اگر ایک آدمی اپنے عقیدے کو کھو دیتا ہے، اپنے ایمان کو کھو دیتا ہے، تو یقین کیجئے یہ نقصان اور یہ گھاٹا اس کے مال سے زیادہ گھاٹا ہے۔ ایک آدمی کی فیکٹری تباہ ہو جائے، کارخانہ تباہ ہو جائے، یہ اتنا بڑا نقصان نہیں ہے۔ اگر آدمی کا ایمان چلا جائے، آدمی کا عقیدہ ختم ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے آگاہ فرمایا، اے انسان، میں زمانے کی قسم کھاتا ہوں، والعصر، اللہ فرماتا ہے میں زمانے کی قسم کھاتا ہوں، ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے انسان، تمام کے تمام انسان، بنی نوع انسان، اولاد آدم خسارے کے اندر ہے۔ اللہ نے تمام انسانوں کو نقصان والا فرمایا، نقصان اٹھا رہے، گھاٹے کے اندر ہیں، خسارہ پانے والے ہیں۔ آگے تخصیص فرما دی، آگے کچھ لوگوں کو الگ کر دیا۔ وہ کون ہے؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ آج غور کر لے، کیا ہم ان لوگوں میں، اس گروہ میں شامل تو نہیں؟ ہم اس طائفے میں شامل تو نہیں؟ ہم ان لوگوں کے اندر آ تو نہیں گئے جو گھاٹے اور نقصان کھانے والے ہیں؟ اللہ نے تخصیص فرمائی، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ وہ لوگ گھاٹا نہیں پائیں گے، وہ لوگ خسارے سے جدا ہو جائیں گے، وہ نقصان نہیں اٹھائیں گے جو اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں گے، جو اپنے اعمال کا محاسبہ کریں گے۔ اور آگے فرما دیا، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور حق کا پرچار بھی کرتے رہے، ایمان پہ گامزن رہے، عقیدے پہ گامزن رہے، اعمال کے ساتھ جڑے رہے اور حق کا پرچار کرتے رہے۔ یہ لوگ گھاٹے سے الگ ہو جائیں گے، یہ نقصان نہیں اٹھائیں گے۔ حق کا پرچار کرنا گویا نقصان سے اپنے آپ کو بچانا ہے، دین کی تبلیغ کرنا گویا اپنے آپ کو خسارے سے بچانا ہے۔ ابتدائی وحی، پہلی وحی میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ آئی، پھر چند ماہ وحی نہیں آئی، پھر اللہ نے اعلان فرما دیا، پیغام دے دیا، جبریل امین کو بھیجا، اے جبریل جا میرے محبوب پیغمبر کے پاس اور اعلان فرما دے، قم فانذر وربک فکبر۔ اے محبوب جی، اب سونا نہیں ہے، اب بیدار ہو جاؤ، اٹھو، قم فانذر، اب لوگوں کو ڈراؤ،
یہ جو ڈرانا ہے، یہ حق کا پرچار کرنا ہے، یہ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم ہو رہا۔ میرے محبوب پیغمبر نے جب یہ حکم سنا ہے، اللہ کا یہ پیغام سنا ہے، پھر اٹھے۔ کبھی مکے کی گلیوں میں نظر آتے ہیں، کبھی طائف کی گلیوں میں نظر آتے ہیں، اور آقا تو طائف کا تذکرہ فرمایا کرتے تھے۔ طائف کا تذکرہ میرے محبوب پیغمبر سے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پوچھتی ہیں، آقا زندگی میں کوئی ایسا دن آیا ہے، تکلیفوں سے بھرا ہوا دن آیا ہے، مصائب سے بھرا ہوا دن آیا ہے جس کو آپ یاد رکھتے ہو، جو آپ کو یاد آتا ہو؟ میرے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں، اے عائشہ تیری قوم نے بڑی تکالیفیں پہنچائی ہیں، بڑی مصیبتیں پہنچائی ہیں، ایک دن میں اپنی زندگی میں کبھی نہیں بھلا سکتا۔ وہ کون سا دن تھا؟ میرے محبوب پیغمبر تجارت کے گھر سے طائف نہیں گئے ہیں، میرے آقا اپنے سامان کی فروخت کے لیے طائف نہیں گئے۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ کا پیغام، اللہ کی توحید لے کے طائف والوں کے پاس سامنے پیش ہوئے، اور پھر کیا سلوک کیا ہے طائف والوں؟ یہ مشن کیا سا مشن تھا؟ میرے محبوب پیغمبر طائف کی گلیوں میں طائف کے سرداروں کے پاس ہیں، بات تو نہیں سنا؟ کیا بات کیا تھی؟ کون سا پیغام لے کے گئے تھے؟ میرے اللہ فرماتے ہیں، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ۔ اور اس آدمی سے کس آدمی کی بات اچھی ہو سکتی ہے؟ اس کی دعوت سے کس کی دعوت اچھی ہو سکتی ہے؟ اس کے قول سے کس کا قول اچھا ہو سکتا ہے؟ اس کی بات سے کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے؟ جو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر تو اللہ کی طرف بلانے کے لیے گئے تھے، میرے آقا تو اللہ کی وحدانیت بیان کرنے کے لیے گئے تھے، میرے آقا تو اچھی بات لے کر گئے تھے۔ سلوک کیا کیا ہے؟ مارا گیا، پتھر مارے گئے۔ اپنے ذرا دل تھام کر سنیے، سینے پہ ہاتھ رکھ کر سنیے، کتنے پتھر مارے گئے؟ میرے محبوب پیغمبر کو مارا گیا، لہو لہان کیا گیا، آپ کو خون کے اندر نہلا دیا گیا، آپ کی جوتی مبارک بھی خون سے تر ہو گئی ہے، آقا بے ہوش ہو کر گر گئے۔ کون سا مشن تھا مسلمانوں؟ کون سا مشن تھا؟ آج اپنی اولاد کو بڑی یونیورسٹیوں کے اندر بھیجتے ہو، دور دراز کے علاقوں میں، شہروں میں بھیجتے ہو، بیرون ملک بھی بھیجتے ہو۔ میرے پیغمبر نے بھی یہ سفر کیا ہے، یہ طویل سفر کیا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر کا یہ سفر کس کے لیے تھا؟ تبلیغ کے لیے تھا، توحید کے لیے تھا۔ آج تیرا پڑوسی، اس کو خبر اسلام کی نہیں ہے، آج تیرے محلے کے رہنے والوں کو اسلام کی خبر نہیں ہے، اور تو نے کون سا کام کیا ہے؟ تو کیسے گھاٹے سے بچے گا؟ تو خسارے سے کیسے بچے گا؟ میرے محبوب پیغمبر بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب اٹھے، عالم کیا تھا، کیفیت کیا تھی؟ آقا علیہ السلام جدھر کو منہ ہوا ادھر کو دوڑنا شروع کر دیتے، جدھر کو منہ ہوا ادھر کو دوڑنا شروع کر دیتے۔ آج توحید کا بیان کرے، آج تو اللہ کی طرف بلائے، تجھے اتنی پریشانیاں تو نہیں آتی، کوئی پتھر مارنے والا تو نہیں؟ اللہ کی قسم، آج تو دنیا تیرا انتظار کر رہی ہے۔ جبریل آ گئے، جبریل آسمانوں پہ جبریل آئے، محبوب جی ان لوگوں نے، طائف والوں نے اچھا نہیں کیا، طائف والوں نے آپ کو مارا ہے، اچھا نہیں کیا، ہم سے یہ منظر برداشت نہیں ہوا۔ فرشتے کہتے ہیں ہم سے یہ منظر برداشت نہیں ہوا، اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آیا ہوں، اگر آپ حکم دیں اس بستی کو پیس ڈالتے ہیں، پہاڑوں کے اندر کچل ڈالتے ہیں۔ میرے آقا نے ایک پیغام دیا تھا، آپ نے فرمایا تھا جبریل نہیں، میں سختی کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، اللہ نے تو مجھے رحمت بنا کے بھیجا۔ آج تبلیغ کرتے ہوئے تجھے بھی کچھ سخت زبان کا استعمال کرتے، تلخ کلامی تیرے ساتھ بھی ہو جائے۔ میرے محبوب پیغمبر کی سیرت کو دیکھ لے، آقا نے سختی پر کیا جواب دیا تھا؟ تو گلی چھوڑ دیتا ہے، اس آدمی کو چھوڑ دیتا ہے جو تیری بات نہیں مانتا، تیری بات نہیں سنتا، تو اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ میرے پاک پیغمبر تو بار بار ملتے ہیں، اللہ کا حکم آیا ہے، اے میرے محبوب پیغمبر، بلغ ما انزل الیک من ربک، جو بیان کیا جا رہا ہے، جو نازل کیا جا رہا ہے، جو پیغام دیا جا رہا ہے، جو اعلان دیا جا رہا ہے، بلغ
वबल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिका, लोगों को सुना दे, लोगों की तरफ पहुंचा दे, लोगों को इसकी तबलीग कर दे। व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालतहु। ए महबूब जी, बड़े प्यारे हो, अजमत वाले हो, इज्जत वाले हो, फजीलत वाले हो, रुतबे वाले हो, मकाम वाले हो, शान वाले हो, आन वाले हो, लेकिन अगर ये तबलीग वाला काम नहीं ना किया, फमा बल्लग़्ता रिसालतहु, फमा बल्लग़्ता रिसालतहु, कुरान मजीद पढ़ लो, अल्लाह फरमाता है फिर तुमने रसूल होने का हक अदा ही नहीं किया। अल्लाह फरमाता है वकुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, और लोगों सुनो, अल्लाह फरमाता है तुम बेहतरीन उम्मत हो, बेहतरीन उम्मत हो, आला तरीन उम्मत हो, फजीलत वाली उम्मत हो, अजमत वाली उम्मत हो। कितनी अजमत वाली उम्मत है। अमल थोड़ा करती है, अल्लाह अजर ज्यादा दे देता है, अमल थोड़ा है, अजर ज्यादा है। सबसे आखिर में आई, आका फरमाते हैं मेरी उम्मत सब उम्मतों में आखिर में आई है, सबसे आखिर में आई है। जन्नत में जाएगी तो सबसे पहले जाएगी। वकुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम बेहतरीन उम्मत हो, आला उम्मत हो, अज़मत वाली उम्मत हो। उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफी व तन्हौना अनिल मुनकर, बेहतरीन उम्मत हो। सबब क्या है, वजह क्या है? तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो, बुराई से मना करते हो। इमाम मुजाहिद ताबी रहमहुल्लाह फरमाते हैं अल्लाह ने इस आयत में अगर उम्मत मुहम्मदिया की अज़मत को बयान किया है, उसकी बेहतरीन होने को बयान किया है, तो वजह एक ही है, तामुरूना बिल मारूफ व तन्हौना अनिल मुनकर, नेकी का हुक्म देते हैं, बुराई से मना करते हैं। अगर आज बयान नहीं करोगे, नेकी का हुक्म नहीं दोगे, अल्लाह ये लक़ब वापस ले लेंगे, अल्लाह ये लक़ब वापस ले लेंगे, वो बेहतरीन उम्मत नहीं रहेगी। मेरे भाइयों, अल्लाह की तरफ बुलाओ, अल्लाह की तौहीद की दावत दो। अगर तुम नहीं दोगे, अल्लाह अपनी तौहीद का काम, अपने दीन की इशाअत का काम, अपने दीन की तबलीग का काम, अपने इस्लाम की नशो इशाअत का काम अल्लाह जिससे चाहे ले सकता है। अगर तुम दोगे दावत, फितनों से महफूज हो जाओगे, नुकसान से बच जाओगे, खसारे से बच जाओगे, घाटे से बच जाओगे। मेरे महबूब पैगंबर ने एक घाटे का तज़किरा सहीह बुखारी के अंदर भी आता है। आका फरमाते हैं लोगों सुन लो, तबलीग के अंदर अल्लाह ने बरकतें रखी हैं, अल्लाह ने अज़मतें रखी हैं, अल्लाह ने मुनाफा ही मुनाफा रखा है, नफा ही नफा रखा है। आका फरमाते हैं तबलीग नहीं करना, नहीं करोगे क्या हाल होगा। आका ने एक मिसाल देकर समझाया था, एक जहाज के अंदर 2 मंजिलें हैं, और वो बहरी बेड़ा जो है, वो बहरी जहाज समंदर के अंदर जा रहा है। नीचे वाले जो पानी के अंदर हैं, वो पानी के अंदर होने वाले वो बेड़ी, वो जहाज के अंदर सुराख नहीं कर सकते। पानी लेने के लिए ऊपर वाली मंजिल के पास आते हैं, वहां से पानी लेके नीचे जाते हैं। आका फरमाते हैं, कितनी खूबसूरत मिसाल दी। आका फरमाते हैं अगर वो ऊपर जाने की जहमत से बचने के लिए नीचे वाले खाने के अंदर सुराख करके पानी हासिल कर लें और ऊपर वाले ना रोकें, महबूब पैगंबर फरमाते हैं दोनों डूब जाएंगे। हालांकि कसूर नीचे वालों का है, ऊपर वालों का नहीं है, लेकिन क्या है, दोनों क्यों गर्क हुए, दोनों क्यों डूबे? इसलिए डूब गए कि रोका नहीं है, मना नहीं किया है। आज बुराइयों से मना नहीं करोगे, बुराइयों के साथ रहते रहोगे, बुरों के साथ रहते रहोगे, मना नहीं करोगे, दीन का काम नहीं करोगे, तामुरूना बिल मारूफ व तन्हौना अनिल मुनकर नहीं करोगे, अल्लाह का अजाब आएगा। उन्हीं के साथ तुम भी गर्क हो जाओगे, उन्हीं के साथ बह जाओगे, उन्हीं के साथ अल्लाह के अजाब में मुब्तला हो जाओगे। मेरे भाइयों, आज दीन का काम करो। मेरे महबूब पैगंबर को हुक्म आया था, ए मेरे आका कुम फांजिर रब्बा का फकबीर, खड़े हो जाइए। मेरे आका कैसे खड़े हुए? कहीं ताइफ में जाते हैं, मक्के की वादियों में जाते हैं, कहीं दूसरे इलाकों में जाते हैं, मदीने के अंदर गए हैं। मेरे महबूब पैगंबर की हालत किया थी, आलम किया था। तू तो देखता है ना, ये तबलीग का मौका नहीं है, तू तो देखता है, अभी इसको बात नहीं करनी। मेरे महबूब पैगंबर एक बच्चे की तीवारदारी के लिए, अयादत के लिए उसके घर जाते हैं, देखते हैं आखिरी सांसें हैं, चंद घड़ियां हैं। मेरे महबूब पैगंबर ने वहीं तबलीग कर दी। आका फरमाते हैं अगर ये अल्लाह की वहदानियत का इकरार कर ले, ये बच्चा कामयाब हो जाए। हर मौके पे मेरे महबूब पैगंबर ने, कभी अपने चचा अबू तालिब की वफात का वक्त आता है, मेरे महबूब पैगंबर ने कान रखा हुआ है,
اپنے چچا کی ہونٹوں پہ اپنا کان رکھا ہوئے، چچا میرے کانوں میں خاموشی کے ساتھ آہستہ کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اشہد اللہ کہہ دو، قیامت والے دن تیرا بھتیجا محمد رسول اللہ کے دربار میں کھڑا ہو کر گواہی دے گا کہ میرے چچا نے میرے کان کے اندر کلمہ کہا۔ میرے بھائیوں، جب بھی موقع میسر ہو، ٹائم جیسا بھی ہو، کیسے بھی لوگ ہوں، تبلیغ کے کام کو نہ چھوڑو۔ اللہ نے اس کے اندر برکتیں رکھی ہے، اللہ نے اس کے اندر خیال رکھی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آخری دن ہے، آخری چند سانسیں ہیں، میرے آقا بڑی تکلیف کے اندر ہے، اٹھا نہیں جا رہا، چلا نہیں جا رہا، بولا بھی نہیں جا رہا۔ اماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میرے محبوب پیغمبر پہ اللہ کی طرف سے سکرات الموت جاری ہے، موت کی غشیاں، موت کی سختیاں جاری ہیں، میرے آقا کے لب ہل رہے تھے، اماں نے اپنے کان کو آقا علیہ السلام کے لبوں پہ رکھ دیا۔ میرے محبوب پیغمبر دنیا سے جاتے ہوئے، دنیا سے جدا ہوتے ہوئے بھی پیغام دے کے جا رہے تھے۔ آقا فرما رہے تھے نماز کا خیال رکھنا، غلاموں کا خیال رکھنا، تبلیغ کا کام آخری وقت میں بھی کر رہے تھے۔ اسی لیے تو اللہ کی طرف سے جبریل لے کے آگے تھے نا، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ يَا صَفَا۔ آقا تم آپ پریشان کیوں رہتے ہیں، غمگین کیوں ہیں، غم زدہ کیوں ہیں؟ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، نہ لائیں، لیکن آپ غم زدہ نہ ہوں۔ یہ ہے تبلیغ کا جذبہ، یہ ہے اشاعت دین کا جذبہ۔ یہ آدمی توحید کے لیے کٹ مرے، محبوب پیغمبر کی ختم نبوت کے لیے کٹ مرے۔ ہم تو 1 گھنٹہ نکالنے کے لیے تیار نہیں، 1 گھنٹہ تبلیغ کے لیے صحابہ کرام نے اپنی لمبی طویل مسافتیں برداشت کی ہیں، صعوبتیں برداشت کی ہیں، اور اپنی زندگیاں تبلیغ کے اندر بسر کرتی ہیں۔ یقین آئے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پڑھ لیں، دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کی، اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے وقف کر دی۔ میرے بھائیو، آج تو دین کی تبلیغ کرنا بہت آسان ہے، آج تو دین کی تبلیغ کے لیے وقت نکالنا بہت آسان ہے۔ اتنے ایسے ذرائع اللہ رب العزت کی طرف سے، ایسے ذرائع، ایسی سہولتیں پیدا ہو چکی ہیں کہ تم دین کی تبلیغ کرنا بھی چاہو گے تو انتہائی آسانی کے ساتھ کر سکتے، طویل سفر بھی نہیں کرنا پڑے۔ اللہ اکبر۔ میرے محبوب پیغمبر جب مدینے گئے، جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نہیں پہنچ سکتے تھے، وہاں محبوب پیغمبر نے ان کو، لوگوں کو، بادشاہوں کو، عمراء کو، سلاطین کو، حکمرانوں کو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خطوط لکھے۔ جہاں خود نہیں جا سکے وہاں اپنا قاصد بھیجا ہے، جہاں قاصد بھی نہیں بھیجا وہاں خطوط کے ذریعے تبلیغ دی ہے۔ میرے بھائیوں، ان تمام ذرائع کو تبلیغ کے لیے استعمال کرو، اپنی زندگیوں میں تبلیغ کو شامل کر لو۔ بلغوا عنی ولو آیہ، عالم ہونا جتنا علم ہے اتنا تو پہنچا دو۔ بلغوا عنی ولو آیہ، محبوب پیغمبر فرماتے ایک آیت کا پتہ ہے، ایک حدیث کا پتہ ہے، وہی پہنچا دو۔ میرے پیغمبر نے ایک ہی حج فرمایا تھا، ایک حج، اور آقا نے حج کے موقع پر فرمایا تھا، اور لوگوں خذوا عنی مناسککم، کبھی اس کونے میں کھڑے ہیں، کبھی اس چوک پہ کھڑے ہیں، حج کا موقع ہے، آقا مکے کے اندر موجود ہے، آپ فرما رہے ہیں لوگوں مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو، حج کا طریقہ سیکھ لو، مناسک سیکھ لو۔ ہو سکتا ہے فلعلی لا احج بعد عامی ھذا، ہو سکتا ہے اس سال کے بعد میں حج کرنے کے لیے نہ آ سکوں۔ آپ نے آخری خطبہ حجت الوداع ارشاد فرمایا تھا، محبوب پیغمبر نے وہاں صحابہ کرام کو گواہ بنا کے فرمایا تھا، جاؤ سیرت کی کتابیں پڑھ لو۔ میرے محبوب پیغمبر نے کہیں اپنی نماز کو گواہ نہیں بنایا، کبھی اپنے روزے کو گواہ نہیں بنایا، حج کو گواہ نہیں، لیکن محبوب پیغمبر نے اپنی تبلیغ کی گواہی صحابہ کرام سے دلوائی۔ آپ فرماتے ہیں او میرے صحابہ، حل بلغتو، کیا میں نے پہنچا دیا، میں نے تبلیغ کر دی؟ صحابہ کہتے ہیں محبوب پیغمبر جی آپ نے تو تبلیغ کا حق ادا کر دیا۔ آپ نے پھر وہاں کھڑے ہوئے ایک اور بھی حکم دیا تھا، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، تبلیغ کا وہی بھی وہاں بھی
دیا تھا، جس کو نہیں پتا اس کو پہنچا دو، جو حاضر نہیں ہے اس کو تبلیغ کر دینا۔ آج تیرا پڑوسی اگر دین نہیں جانتا، تو نمازی بھی ہے، تیری نمازیں تو اپنے تیرے لیے ہیں، تیرا روزہ تیرے لیے ہے، تیرا صدقہ تیرے لیے ہے، تیرا حج تیرے لیے ہے، دوسرے کو فائدہ تیری نماز کا نہیں ہے، تیرے روزے کا نہیں ہے، تیری حج کا نہیں ہے، اس کو تو فائدہ تیری تبلیغ کا ہوگا، تیرے دین کے بتانے کا ہوگا۔ میرے محبوب پیغمبر صحیح البخاری کے اندر آتا ہے، آقا فرماتے ہیں زمین کی کئی قسمیں ہیں، بارش کا پانی زمین پہ پڑتا ہے، کچھ زمین ایسی بھی ہوتی ہے جو بارش کو اپنے اندر جذب کرتی ہے، پھر وہاں سے گھاس نکلتی ہے، وہاں سے پودے نکلتے ہیں، دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں یہ میری امت کے، یہ وہ گروہ ہے میری امت کا جو دین کو، جو علم کو اپنے اندر جذب کرتا ہے، پھر علم کو پھیلا دیتا ہے، لوگوں کو اس سے نفع پہنچاتا ہے۔ تیرے اندر علم ہے اور تو لے کے ایسے ہی قبروں میں چلا جائے گا، کیا فائدہ ہوگا؟ آقا فرماتے ہیں جب آدمی مر جاتا ہے، مال تو یہی رہ گیا، مر گیا، جنازے کے ساتھ تو دوست جائیں گے، واپس آ جائیں گے، تیرا مال یہی ہے، تیری فیکٹری یہی ہے، تیرا سارا خزانہ سرمایہ یہی رہ جائے گا، تیری وراثت یہی رہ جائے گی، تیرے ساتھ صرف 3 چیزیں جائیں گی، 3 چیزیں، مرنے والے کے ساتھ صرف 3 چیزیں جاتی ہیں۔ کیا جاتا ہے؟ سن لیجیے، اعمال صالحہ، جو اچھے اعمال دنیا کے اندر کرتا رہا، جو نمازیں پڑھتا رہا، روزے رکھتا رہا، صدقات و خیرات کرتا رہا، وہ تیرے ساتھ جائے گا، قبر کے اندر تیرا ساتھ دے گا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ تیری اولاد کی دعائیں، جو تو تیرے مرنے کے بعد تیری اولاد تیرے لیے دعائیں کرتی رہے گی، وہ تجھے پہنچتی رہے گی۔ اور تیسری چیز وہ عمل، تیسری چیز وہ علم، تیسری چیز وہ طریقہ جو دنیا کے اندر تو چھوڑ کے چلا جائے، تیرے لیے وہ صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ ایسا علم چھوڑ کے جائیے، ایسا عمل چھوڑ کے جائیے۔ محبوب پیغمبر فرماتے ہیں جس آدمی نے کوئی ایسا طریقہ اسلام کی ایسی سنت کو اجاگر کر دیا، لوگوں کو بتلا دیا، آقا فرماتے ہیں یہ مر بھی جائے گا، اس پر عمل کرنے والے عمل کرتے رہیں گے، قیامت تک اس کے کھاتے میں اجر جاتا رہے گا۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسا کریں گے؟ اگر ہم مر بھی جائیں تو یہ ہماری نیکیوں والا اکاؤنٹ چلتا رہے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے تمام کی تمام برکات اس کے اندر رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔